غربت کی وجہ سے معاشی دباؤ پیدا ہوتا ہے، مایوسی پھیلتی ہے اور لوگ خودکشیاں کرنے لگتے ہیں۔ ہمارے ہاں غربت مٹانے کے لیے لوگوں نے پہلے اپنا خون بیچنا شروع کیا تھا، پھر بات گردوں کی فروخت تک آن پہنچی اور آج کل لوگ اپنے بچے بیچ کر اپنی غریبی مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال بڑی خوفناک ہے، یقیناً آپ کا دل بھی ان باتوں پر ضرور کڑتا ہوگا، لیکن میں اس بلوے میں کسی حد تک قصوروار ان ٹی وی چینلز کو بھی سمجھتا ہوں جنہوں نے سنسنی پیدا کرنے کے لیے اور محض اپنی سکرین بیچنے کے لیے لوگوں کی مجبوریوں کو فلمی سچویشن دی۔ میڈیا تبلیغ کا نام ہے، اگر اسے خیر و برکت کے لیے ہی استعمال کیا جائے تو اچھا ہے، ورنہ یہ شر ہے۔ پاکستان میں بسنے والے اکثر صاحب مال حضرات بڑے اچھے دل کے مالک ہیں۔ وہ کس قدر گداز دل کے مالک ہیں، اس بات کا احساس مجھے تب ہوا جب اکتوبر 2005 میں آزاد کشمیر زلزلے کی زد میں تھا۔ ہر وقت تنقید کا نشانہ بننے والی پاکستانی قوم نے آفت زدہ انسانیت کی کیسے مالی امداد کی، اس کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ خیر یہ تو ایک بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے، بڑی لمبی باتیں ہیں۔ اگر آپ پاکستان میں بسنے والے غریب لوگوں کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے غموں کو جاننا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ پاکستان میں بسنے والے غریب طبقے کی ایک سے بڑھ کر ایک مجبوری ہے۔ چلیے ایک بار پھر جھگی میں بسنے والوں کے غم سنتے ہیں۔ یہ الف بی بی ہیں۔ جب میں نے ان کی زندگی کے دکھ سکھ پوچھے تو یہ بولیں، اپنے میاں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں کچھ بتائیے۔ وہ تو مر گیا تھا نا، کتا کٹ گیا نا، کتا وڈ گیا کتا۔ اچھا، تو پھر علاج کروایا؟ علاج کروایا تو نہیں ہو گیا نا، اللہ اس علاج نہیں ہوئے تو علاج کی کرے بھائی۔ کتنا عرصہ ہو گیا میاں کو فوت ہوئے؟ 10 سال ہو گیا نا، 10-15 سال ہو گیا۔ بچے کتنے ہیں؟ آئیے نا، ایک کوئی بچہ ہے، ایک کوئی منظور بچہ ہے۔ کیا ہوا اس کو؟ اس کو بس پیدائش 3 مہینے بعد ہو گیا۔ کیا ہوا تھا؟ بس 3 مہینے بعد کے بس پولیو ہو گیا۔ الف بی بی بیوہ ہے، گندے نالے کے کنارے اس کی جھونپڑی ہے اور پوری دنیا میں اس کا واحد رشتہ دار یہ 19 سالہ معذور بچہ ہے جو اکثر اس نالہ لئی میں گر جاتا ہے۔ بس یہی ہے اس مسکین عورت کی زندگی اور یہی ہے اس کا احوال۔ یہ دکھی ہے نا، یہ تھوڑی دکھی ہے، روٹی دے تو سوڑ دے، روٹی دے تو سوڑ دے، روٹی دے تو سوڑ دے، نہیں کہہ سکتا۔ یہ کرا یہ نہیں چھوڑ کے دیکھ میں بن کے چلی جاؤں گی۔ ایک بار گر گیا تھا نالی چ، میں بن کے چلی جاؤں گی۔ دیکھو کیل لگی ہے، بننا گی تو پھر چلی جاؤں گی گھر سے۔ لاوارث الف بی بی کے غم بے شمار ہیں۔ آئیے اب آپ کی ملاقات غلام جان سے کرواتے ہیں۔ ان صاحب کا روزگار بھی کچرے کے دھندے سے منسلک ہے۔ جس کا وسیلہ رزق کوڑے کا ڈھیر ہو، وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے ذرا سنیے گا۔ ادھر کام کر رہا ہے، مزدور آدمی، محتاج مزدور آدمی جو ہے وہ مٹی سے، گندگی سے روزی نکالتا ہے۔ یہی بات ہے، اور ہم چاہیے جو ہمارا زندگی صحیح ہو، کوئی گھر ملے، کوئی جگہ ملے، اس طرح۔ غربت حد سے بڑھ جائے تو کئی لوگ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں اور حرام کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، لیکن غلام جان حق حلال کے لیے تڑپتا ہے، خواہ اسے اور اس کے بچوں کو فاقہ ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ابھی قسم سے آج رات کو میں گھر گیا نا، وہ تو سالن نہیں تھا، روٹی تھا، سالن نہیں تھا، ہم نے بھوکا سویا۔ یقین ہے آپ کو، ہم بھوکا سویا، سالن نہیں تھا۔ تو خواتین آپ کے ہاں نوکریاں بھی نہیں کرتی؟ نہیں۔ کیوں؟ صرف ہمارا نوکریاں نہیں کرتی ہے، اور لوگوں کو کرتی ہے۔ کچرے کا کام کرنے والے غلام جان کا رزق تو اس کام سے وابستہ ہے ہی، لیکن زمانے بھر کی گندگی میں ہاتھ مارنے سے وہ اکثر بیمار رہتا ہے۔ کبھی بیمار بھی ہو جاتے ہیں؟ کبھی بیمار، بخار بھی آتا ہے، کبھی دانے پڑ جاتا ہے، کبھی خارش ہوتا ہے۔ خارش کے لیے ہم کو دوائی نہیں مل رہا ہے، اور جو بھی ہے اس طرح کی حالات، گندگی میں گندگی نکلتا ہے۔ آئیے اب اس غریب کباڑیے کے گھر چلتے ہیں، جو کہ اسی کچی بستی میں واقع ہے جہاں ہم کئی غریبوں سے مل چکے ہیں۔ کاٹ کی جھونپڑی میں رہنے والے کی زندگی کے کچھ مزید دکھ سن لیجئے۔ صبح ہوتا ہے گھر کام پہ جاتا ہوں، شام کو ہوتا ہوں گھر میں ہوتا ہوں،
جب ایسا جھونپڑے میں رہتا ہوں اور پاکستان میں رہتا ہوں، پاکستانی ہوں، اور حکومت نہیں کہتا ہے اگر کرے، جب جگہ ملے ہم کو جگہ دے یا کچھ ہمارا حکومت بندوبست کرے، ہم اس کے لیے دعا کریں۔ تو پوری پڑ جاتی ہے آج کل؟ آج کل تو مہنگائی بہت مہنگائی ہے نا آج کل، مشکل نال پورا ہوئے گا بس۔ تو کیا کرتے ہو اگر پورا نہ ہو تو کیسے؟ پورا نہ ہو، اللہ سے صبر ہے، اللہ کو دامن پکڑیں گے، اسی کا ذات ہے، اسی کے پیدا کی ہے۔ سوئی گیس میں ہمارا ملک خود کفیل ہے، لیکن پاکستانیوں کا ایک بڑا طبقہ اس نعمت سے مکمل طور پر محروم ہے اور مایوس بھی۔ کچی بستیوں میں لکڑی جلا کر کھانا پکانے والے انسانوں کی زندگیوں پر کیا بیت رہی ہے، پوچھتے ہیں۔ یہ آپ لوگ گیس ویس نہیں ہے، یہ لکڑیاں جلا رہے ہیں؟ گیس ہے نہیں، یہ پیٹی وغیرہ جلاتے ہیں، اس سے بہت سخت دھواں بن جاتا ہے، تو جب بچے کے اندر چلا جاتا ہے تو بچے کا سینہ خراب ہو جاتا ہے، کبھی کبھار یہ بھی ہو جاتا ہے بچے فوت ہو جاتے ہیں اس طرح۔ دھوئیں کی وجہ سے یہاں میرا بھائی مطلب جو ہے نا بھائی کا بیٹا تھا وہ گرا، تو وہاں پہ داخل کیا 15 دن تک۔ 15 دن میں جو ہے نا کوئی ڈاکٹر اگر ہم ملنے بھی جاتے تھے وہ آگے سے یہی کہتے تھے کہ آپ کیوں آ رہے ہیں، جراثیم ہے آپ میں۔ اچھا، یہ سارے گھروں میں ایسے ہی چلتا ہے؟ جی سارے گھروں میں یہی چلتا ہے، بجلی ہے کوئی نہیں، گرمیوں میں یہ بڑے بڑے مچھر ہوتے ہیں، بچے کو جب کاٹتے ہیں اس سے ملیریا بن جاتا ہے، تو اتنے اتنے دانے نکل آتے ہیں۔ وہ میں نے سی ڈی اے وابڑا والے سے بات کی تھی، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ جا کے نا سی ڈی اے چیئرمین سے لیٹر لکھ کے لے جائیں اور دستخط کروائیں، لیٹر لے کے آئیں تو ہم آپ کو 1 دن میں میٹر لگا دیں گے۔ مگر وہ سی ڈی اے چیئرمین کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہماری بات سنیں، وہ تو ان بندوں کی بات سنتا ہے جن کے پاس پیسہ ہو ٹائم کیا ہوتا اور ہے، امیر بندہ اندر ہو۔ جانے ہی نہیں دیتے ہیں، پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، چلو جی باہر نکلو، چلو جی۔ ہم اب تک غربت کے بوجھ تلے دبے کئی لوگوں سے مل لیے، آئیے اب اس قوم کے مستقبل سے بات کرتے ہیں جو قلم کی بجائے کچرے کا تھیلا اٹھائے دال روٹی کمانے نکلتا ہے۔ سنیے یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ میر اویس، کتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہو؟ یہ جب سے پیدا ہوا ہوں اس سے تھوڑی بڑا ہوتی۔ کیا کام ہے؟ یہ کباڑ کرتا ہوں، تو بس ایسے تھوڑی بہت پیسے مل جاتے ہیں، گھر چلا جاتی ہوں، گھر میں دے دیتا ہوں، آٹا لے آتی ہیں، کھانا لے آتی ہیں۔ کتنے پیسے کماتے ہو روز؟ 60-70 روپے کا۔ خط غربت سے نیچے رینگنے والے انسانوں کے دکھ یقیناً بے شمار ہیں، لیکن اس بچے نے ایک بڑی جائز خواہش کر دی، وہ میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا۔ یہ پڑھنا چاہتی ہوں، تو پیسے نہیں ہیں اس لیے نہیں پڑھ سکتے۔ حکومت کو کیا کہتے ہو؟ میں کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں پڑھانے اسکول میں داخل کرا دیں۔ ہمارے ملک میں خود کو غریب کہلوانا ایک بہت بڑا فیشن ہے۔ امیری ہے تو کبھی غریبی، بیماری ہے تو کبھی تندرستی، یہ سب باتیں ہر خاص و عام کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں۔ آج کے سچ کے سفر میں غریبوں نے جو بھی سوال جواب حکومت وقت سے کیے انہیں ایوانوں تک پہنچانا مجھ پر واجب تھا، میں نے اپنا کام کیا۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ غربت، بھوک اور افلاس کی تپش کسی جہنم کی آگ سے ہرگز کم نہیں ہوا کرتی، لیکن یہ بھی جھوٹ نہیں کہ غیر اللہ سے سوال کرنا ایک ذلت ہے۔ آج ملک میں غریب بندہ روٹی، کپڑا اور مکان کے لیے ایک بار پھر سے پر امید ہوا چاہتا ہے۔ پاکستان پر حکومت کرنے والی سرکار کو غریب آدمی کے سر پر ہما کی طرح بیٹھی ہوئی غربت کو مٹانا ہوگا، نہ کہ غریب کو۔ جسٹ ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف آلویز۔ بائے بائے۔